طلباء کا امتحان کے وقت اور بے نمازیوں کا مشکل اوقات میں مسجدوں کو لازم پکڑنا کیسا عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اولا تو آپ یہ سمجھیں کہ مسجدوں کو لازم پکڑنا، مسجدوں کے اندر جانا، یہ حکم خدا بندی ہے اور حکم مصطفی ہے، جل شانہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مطلب مسجدوں کو لازم پکڑو، مسجدوں سے اپنے روابط رکھو، مسجدوں سے اپنا تعلق بالکل منقطع نہ کرو، مسجدوں سے دور نہ ہو جاؤ، بلکہ مسجدوں کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑے رکھو۔ جب تک مسجدوں سے جڑے رہو گے، ایمان کے اندر ایک شائستگی ملے گی، تازگی ملے گی، با جماعت نماز جو ہے وہ آپ کو نصیب ہوگی، ہاں جی، تکبیر اولا نصیب ہوگی، کافی فوائد ہیں۔ تو جہاں تک تعلق ہے طلباء کا اور بے نمازیوں کا مشکل وقت میں مسجدوں کو لازم پکڑنا، تو اس حوالے سے جو میری تحقیق ہے، اصول شرعیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، چاہے وہ قرآنی آیات ہوں، چاہے وہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استخراج شدہ اصول ہوں، ان کی بنا پر میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ منافقت ہے، مخلصین لہ الدین والا جو مصداق ہے نا، وہ بالکل نہیں، جبکہ میرا رب فرماتا ہے کہ دین کے ساتھ مخلص ہو کر رہو، مخلصین لہ الدین کے مصداق بن جاؤ، دین کے ساتھ کیا ہو جاؤ؟ مخلص ہو جاؤ، اپنا رابطہ رکھو۔ یہ جو تعلق ہے نا جی، یہ تعلق نفاق پر مبنی ہے۔ مشکل آئی تو مسجد چلے گئے، مشکل ختم تو پھر ختم۔ یہ قرآن مجید کے اندر بارہا جگہوں پر ایسا موجود ہے، میرے رب نے فرمایا یہ کفار ایسا کرتے ہیں، جب مشکل آتی ہے تو پھر وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، جب مشکل ٹل جاتی ہے تو پھر وہ اپنے دلوں کے اندر وہ جو صنم چھپائے پھرتے ہیں، پھر ان کی پوجا میں لگ جاتے ہیں، پھر ان کی پوجا میں لگ جاتے ہیں، خلوص نہیں رہتا۔ یہ سمجھیں آپ ذرا، اس کے اندر خلوص نہیں رہتا، فقط اپنی غرض مندی ہے، غرض مندی کی وجہ سے ہم جاتے ہیں، خلوص کی وجہ سے ہم نہیں جاتے۔ خلوص ہوتا تو پورا سال جاتے، فقط امتحانات کی کیا تخصیص، فقط مشکل گھڑی کی کیا تخصیص۔ اسی کو علامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس دیر کوہن میں ہے غرض مند پجاری، رنجیدہ بتوں سے ہوں تو کرتے ہیں خدا یاد۔ مطلب یہاں جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں وہ اپنی غرض مندی کی زندگی گزار رہے ہیں، غرض ہوئی تو مسجد چلے گئے، دعا کی، ہاں جی، گڑ گڑائے، روئے، غرض ختم تو وہ گڑ گڑانا ختم، وہ ظاہری تقوی ختم، وہ ظاہری عاجزی ختم، وہ زہد وہ ختم، سب شے ختم، فقط وہ دکھاوا تھا، خلوص تو تھا نہیں۔ خلوص ہوتا تو پورا سال پڑھتے۔ دوسرے مقام پر علامہ رحمہ اللہ نے ایک دوسری نظم لکھی، اس کے اندر تو بہت سختی، بہت اور انتہا قسم کی سختی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے میرے فرشتوں جاؤ، جتنی بھی مساجد ہیں ان کے اندر جتنی بھی روشنائی یہ ختم کر دو، یہ سنگ مرمر سے بنی جتنی بھی مساجد ہیں توڑ دو انہیں، مرمر کی سلیں جتنی لگی ہوئی توڑ دو انہیں، پاش پاش کر دو انہیں۔ کیوں؟ فرمایا حق را بسجود صنما را بطواف، بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو۔ حق را بسجود، سجدہ یہ ظالم مجھے کرتے ہیں، صنما را بطواف، لیکن طواف بتوں کو کرتے ہیں، ظاہری طور پر میرے سامنے جھکتے ہیں لیکن قلبی طور پر بتوں کے آگے جھکتے ہیں۔ وہ بت چاہے وہ ظاہری طور پر ہوں، وہ بت چاہے ہمارے اپنے خیالاتی بت ہوں، تصوراتی بت ہوں، تخیلاتی بت ہوں، جھکتے ضرور ہیں، جھکتے ضرور ہیں۔ تو بہتر ہے جاؤ چراغ حرم و دیر بجھا دو، روشنی ختم کر دو، مسجدیں توڑ پھوڑ دو۔ میں بیزار ہوں، نہ خوش ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ یہ ظالم ہے، سنگ مرمر کی مسجدیں بناتے ہیں، سنگے مرمر کی مسجدیں بناتے ہیں، بڑے کام کرتے ہیں، کلینیں بچ جاتی ہیں، ہاں جی، محراب کے اندر سارا شیشہ لگ جاتا ہے، فانوس لگ جاتے ہیں، ہاں جی، کمکمے لگ جاتے ہیں، یہ ہر طرح کی آرائش، ہاں جی، اور زینت کا سامان جو ہے مسجدوں میں ملتا ہے،
لیکن خلوص نہیں ملتا، یہ خلوص سے خالی ہے۔ جاؤ میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو، اس مٹی کے حرم کے اندر ایک بھی بندہ آ جائے ہو مخلص، وہ مجھے قبول ہے۔ جاؤ میرے فرشتوں سب کچھ ختم کر دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمرا کے در و دیوار ہلا دو۔ تو مختصراً اتنا، اس طرح کی عبادت یہ خلوص پر مبنی نہیں ہے۔ طلباء کا امتحانات کے وقت مسجدوں کو لازم پکڑنا، یا پھر بے نمازیوں کا مشکل اوقات میں مسجدوں کو لازم پکڑنا، یہ بالکل خالصتاً رضا اللہ نہیں ہے، یہ فقط اپنی غرض مندی پوری کرنے کے لیے۔ غرض مکمل ہوئی تو پھر مسجد سے تعلق ٹوٹ گیا۔